شام کے پرانے اور مصروف بازار میں ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ وہ اپنی ایمانداری، نرمی اور سچ بولنے کی عادت کے باعث پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اس کی دکان ہمیشہ گاہکوں سے بھری رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر ابراہیم کے پاس سے سودا خریدوں تو کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا تھا، نہ کسی کو دھوکہ دیتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ رہتی اور زبان پر شکر کا کلمہ۔ ابراہیم کی عادت تھی کہ وہ ہر 3 مہینے بعد اپنا سامان لے کر قافلے کے ساتھ دوسرے شہروں میں تجارت کے لیے جاتا۔ وہ جس راستے سے جاتا تھا وہ بڑا دشوار گزار اور خطرناک تھا۔ ریت کے طوفان، پیاس اور ڈاکوؤں کا خوف ہر مسافر کے دل میں رہتا، مگر ابراہیم ہمیشہ اسی راستے سے جاتا۔ اس کے ساتھی اکثر اسے منع کرتے کہ ابراہیم بھائی، یہ راستہ محفوظ نہیں، بہت سے قافلے یہاں لوٹ لیے گئے ہیں، کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لو۔ ابراہیم مسکرا کر کہتا، اس راستے کے آخر میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، اس کا کوئی نہیں، وہ تنہا ہے۔ میں ہر سفر میں اس کے لیے اناج، کپڑے، دوائی اور تھوڑے سکے چھوڑ آتا ہوں۔ وہ مجھے دل سے دعائیں دیتی ہے۔ شاید اسی کی دعا کی بدولت میرا کاروبار بڑھ رہا ہے۔ اگر میں راستہ بدل لوں تو وہ بھوکی مر جائے گی۔ لوگ اس کی بات سن کر حیران رہ جاتے، لیکن ابراہیم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے اسی راستے پر روانہ ہو جاتا۔ ایک دن جب وہ قافلے کے ساتھ نکلا تو آسمان پر گرد چھائی ہوئی تھی۔ 2 دن کا سفر بخیریت گزرا۔ تیسرے دن جب وہ ایک تنگ وادی سے گزر رہا تھا، اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ سب گھبرا گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں چند نقاب پوش ڈاکو سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، چہرے خوفناک لگ رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا۔ ہر طرف شور مچ گیا۔ تاجر بھاگنے لگے، کوئی اونٹ کے نیچے چھپنے لگا، کوئی ریت میں گر پڑا، مگر ابراہیم پرسکون کھڑا رہا۔ ڈاکوؤں نے اس کے اونٹوں سے سارا مال اتار لیا۔ ایک ڈاکو نے طنزیہ انداز میں کہا، اے ایماندار تاجر، اب بتا، تیرا ایمان کہاں گیا؟ تیرا مال تو ہم لے گئے۔ ابراہیم نے نرمی سے جواب دیا، مال تم لے جاؤ، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو ہدایت دے۔ میں تمہارے لیے بددعا نہیں، دعا کرتا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکو حیران رہ گئے۔ ان کے سردار نے، جو کچھ دور کھڑا منظر دیکھ رہا تھا، حکم دیا، اس تاجر کو میرے پاس لے آؤ۔ ڈاکو اسے گھوڑوں پر بٹھا کر ایک وادی میں لے گئے جہاں ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ خیمے کے اندر ایک شخص بیٹھا تھا، بلند قامت، سخت چہرہ، مگر آنکھوں میں گہرائی تھی۔ وہ تھا ڈاکوؤں کا سردار قادر۔ قادر نے ابراہیم کو دیکھا اور بولا، تو بار بار اسی راستے سے کیوں گزرتا ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ ہم اس راستے کے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں؟ کیا موت سے نہیں ڈرتا؟ ابراہیم نے ادب سے جواب دیا، مجھے علم ہے، مگر میں یہ راستہ اس لیے چھوڑ نہیں سکتا کہ ایک بوڑھی عورت اس کے اختتام پر رہتی ہے۔ وہ اکیلی ہے۔ اگر میں اس کے لیے سامان نہ لے جاؤں تو وہ فاقوں سے مر جائے۔ اس کی دعائیں میرے لیے سب سے قیمتی خزانہ ہیں۔ قادر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکی آواز میں بولا، لوگ تو ہمیں بددعائیں دیتے ہیں، تو ہمیں دعا دیتا ہے۔ ابراہیم نے نرمی سے کہا، جو دل سے بھلائی چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے برائی نہیں مانگتا۔ تم لوگ برے نہیں ہو، بس راہ بھٹکے ہوئے ہو۔ اگر تم ایک لمحے کے لیے کسی کی مجبوری سمجھ لو تو تمہارے دل خود نرم ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ قادر کے دل پر بجلی کی طرح گرے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ تاجر کو کھانا دیا جائے۔ رات کے وقت جب سب سو گئے، قادر جاگتا رہا۔ وہ سوچتا رہا، میں نے کتنے گھروں کو اجاڑا، کتنے معصوموں کا مال چھینا، اور یہ شخص جسے میں نے لوٹا وہ مجھے دعا دے کر گیا۔ اس کے دل میں عجیب سی نرمی پیدا ہوئی۔ صبح ہوئی تو قادر نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلایا اور کہا، آج سے ہم کسی کو نہیں لوٹیں گے، ہم نے ظلم کافی کر لیا۔ یہ تاجر ہمیں دکھا گیا ہے کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں، نیکی میں ہے۔ سب حیران رہ گئے، مگر قادر کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے ابراہیم کے پاس جا کر کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت ظلم کیے ہیں، لیکن آج تم نے میرا دل بدل دیا۔ میں توبہ کرتا ہوں۔ لو، یہ تمہارا مال، تمہارے اونٹ، سب تمہیں واپس۔ میں اب تجارت سیکھنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، اللہ تمہیں نیکی پر قائم رکھے۔ قادر، نیت صاف ہو تو رب راستے کھول دیتا ہے۔ اس دن کے بعد قادر نے ڈاکہ زنی چھوڑ دی۔ وہ ابراہیم کے ساتھ کچھ عرصہ رہا
اور اس سے تجارت سیکھنے لگا۔ اب وہ 15 سال بعد ایک دن بغداد کے مشہور بازار میں ایک بڑا قافلہ داخل ہوا۔ یہ ابراہیم کا قافلہ تھا۔ وہ اب بوڑھا ہو چکا تھا، مگر چہرے پر وہی نور اور اطمینان تھا۔ وہ اپنا مال اتار رہا تھا کہ ایک آدمی سفید لباس پہنے، سفید داڑھی کے ساتھ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اچانک وہ شخص ابراہیم کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، ابراہیم بھائی، پہچانا مجھے؟ میں وہی قادر ہوں جو کبھی ڈاکو تھا۔ ابراہیم نے غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، اللہ اکبر، قادر بھائی، تم واقعی بدل گئے ہو۔ قادر نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اگر اس دن تم مجھے بددعا دیتے تو میں آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا۔ تم نے دعا دی، نرمی دکھائی، اور اللہ نے میرے دل کو بدل دیا۔ اب میں ہر سال غریبوں میں راشن بانٹتا ہوں، یتیموں کی مدد کرتا ہوں اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں۔ تم میرے محسن ہو ابراہیم بھائی، تم نے میری زندگی بدل دی۔ ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، قادر، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔